میں ہر بات پہ کہوں گا بے ادبی معاف، میں ہزار دفعہ کہوں گا بے ادبی معاف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہارے ہی خلاف بولنے جا رہا ہوں، یعنی تمہارا ہی پوسٹ مارٹم کرنے جا رہا ہوں۔ میں تم سے ہی مخاطب ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ضیاء الحق اور بھٹو سے زیادہ اچھی مذہبی تقریر کوئی اور کر سکتا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہماری قوم کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو انتشار پھیلانے، لڑنے کے لیے، سڑکوں پہ نکلنے کے لیے بہت زیادہ ریڈی رہتے ہیں؟ اس کی مثال یہ ہے کہ چاہے بھٹو کا دور تھا، چاہے مشرف کا دور تھا، چاہے مسلم لیگ کا دور تھا، چاہے پی ٹی آئی کا دور تھا، ہر دور میں لوگوں نے باہر روڈوں پہ نکل کے اپنے ہی ملک کو نقصان دیا۔ جب لوگ ایٹم بم بنا رہے تھے، جب لوگوں کی ریل گاڑیوں کے نئے نئے ڈیزائن بن رہے تھے، جب لوگ سولر ترقی کر رہے تھے، جب لوگ چاند پہ جا رہے تھے، جب لوگ ناسا پہ جا رہے تھے، ہم سڑکوں پہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ پچھلے 40 سال کا ڈیٹا بنگلہ دیش کی تقسیم کے بعد کا آپ ہر روز کا ڈیٹا اٹھائیں، صرف 5 سال کا نہ اٹھائیں۔ آپ اپنی چاہت سے باہر نکل آئیں، آپ اپنی ایگو سے باہر نکل آئیں کہ مجھے کیا پسند ہے۔ کوئی اور بندہ بحث کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں، میں اس کے ساتھ کیسے بدتمیزی شروع کر دیتا ہوں۔ جب تک میں اپنا پوسٹ مارٹم نہیں کروں گا، جب تک میں اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کروں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اچھائی کی طرف گامزن ہوں۔ پوری دنیا میں جب بھی پاکستانی کوئی جاتا ہے تو وہاں پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ کے حیران کھڑا ہوتا ہے ان کی ترقی کے اوپر، ان کے ڈسپلن کے اوپر، ان کے ایٹیٹیوڈ کے اندر۔ پاکستان میں کوئی بندہ باہر سے آتا ہے تو اس کو بالکل فیل ہوتا ہے کہ کیسے جنگلی لوگ ہیں، ہر بات پہ لڑتے ہیں، ہر بات پہ اختلاف ہے۔ کتنا لڑو گے تم؟ تو آرمی کے خلاف تم لڑتے ہو، پولیٹیشین کے خلاف تم لڑتے ہو۔ ایک غریب کو روٹی کیسے ملے گی جب تک اکانومی سیٹ نہیں ہوگی، جب تک ڈالر سیٹ نہیں ہوگا؟ تم نے کیا حاصل کر لیا لڑ کے پچھلے 30 سالوں سے؟ سب چاہتے تھے کہ بھٹو لیڈر بنے، سب چاہتے تھے ضیاء الحق بنے، مشرف بنے، آج تم چاہتے ہو عمران خان بنے۔ تو میرے بھائی اگر وہ بن بھی گیا تو اکانومی کون سیٹ کرے گا؟ تعلیم کون سیٹ کرے گا؟ صحت کا نظام کون سیٹ کرے گا؟ کسی دن سول ہاسپٹل کا چکر لگائیں، لوگوں کے پاس دوائیں لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کوئی باہر ملک سے تمہارے ملک میں کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا، کوئی نئی کمپنی نہیں آنا چاہتی۔ پچھلے 10 سالوں میں سب کمپنیاں بیچ کے باہر چلے گئے۔ تمہاری ساری لسٹڈ کمپنی مل کر بھی انڈیا کی ایک درمیانی کمپنی کی لسٹڈ کمپنی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ آپ اکانومی کو ڈکلائن کی طرف خود لے کے جا رہے ہیں۔ جب تک اکانومی ڈکلائن کی طرف جائے گی، غریب کے حالات کسی کا باپ بھی نہیں صحیح کر سکتا۔ ایک نہیں 10 سیاستدان آپ لے آئیں، 10 نہیں 20 لے آئیں، 100 لے آئیں، سیاستدان مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا جو حل ہے وہ اکانومی ہے، بزنس ہے۔ جب تک باہر سے انویسٹر نہیں آئے گا، باہر سے انویسٹر تب آئے گا جب ملک کے حالات صحیح ہوں گے۔ ملک کے حالات صحیح ہوں گے نہیں، بزنس آئے گا نہیں، بزنس آئے گا نہیں، غریب ایسے ہی بیوقوف بنتا رہے گا۔ آج سے 10 سال بعد کراچی خود تھر بن جائے گا۔ سڑکوں کا برا حال ہے، حالات کا برا حال ہے، پانی کا برا حال ہے۔ آپ آپس میں بیٹھ کے بحث کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ سڑک پہ آنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ لڑاکو ہیں، آپ اہل علم نہیں ہیں، آپ اہل دانش نہیں ہیں، آپ اہل دانش میں بیٹھنا نہیں چاہتے، کوئی اچھی بات کرے آپ سننا نہیں چاہتے۔ جب تک آپ کو اپنے لیڈر کا پوسٹ مارٹم، اپنا پوسٹ مارٹم، اپنی غلطیوں کے بارے میں سننا برداشت نہیں ہوگا، اس کے بعد جب سنو پھر اس کو ناپو، پھر اس کو تولو، پھر اس کو زمانے کے حساب سے اس کا تقریباً انالائسس تو کرو، اس کے بعد اس کو غلطی ہو تو مانو۔ جب تک پاکستانی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرے گا وہ اچھی بات سیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ ایسے ہی کتے کی طرح سڑکوں پہ چیختا رہے گا 24 گھنٹے اور یہ سمجھے گا میری کامیابی اس میں ہے۔ جیسے ایک بچے کو گڑیا سے کھیلنا سکھا دیا جائے، گڑیا ٹوٹ جاتی ہے وہ روتی ہے، اس کو نہیں مطلب دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تم بھی اپنی دنیا کے اندر ہو، کسی بھی پارٹی کے اندر ہو، اپنی غلطیاں تسلیم کرو اور پاکستان کے حق کی بات کرو۔ تم نے جو یہ ڈرامہ شروع کیا ہوا کہ میرا لیڈر آئے گا تو میرا ملک سدھرے گا، تو اس سے باہر آ جاؤ۔ اس سے باہر نہیں آؤ گے، ملک ایسے ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ڈالر 500 کا ہو جائے گا، 700 کا ہو جائے گا اور تمہیں لوگ بیوقوف بناتے رہیں گے، کیونکہ تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ ملک کا نظام کسی اور چیز سے چل رہا ہے۔ ملک کا نظام ڈالر سے چل رہا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ سے چل رہا ہے اور کاروبار بزنس سے چل رہا ہے۔ مگر تمہیں یہ ہوش دلانے والا جو بات کرتا ہے تم اس سے ضد کر لیتے ہو، اس کے خلاف ہو جاتے ہو، اس کو الٹا جاہل کہتے ہو۔ ابو جہل میں کیا مسئلہ تھا؟ ایک ہی مسئلہ تھا، وہ اپنی ایگو کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ باقی حقیقت وہ جانتے تھے، تمہیں بھی پتہ ہے پوری دنیا ترقی پہ ہے، مگر تم آپس میں بحث سے باہر ہی نہیں نکل رہے۔ بحث تو چھوٹی بات ہے، جہالت، کفر
پر لڑائیں سب اپنی ایگو کی خاطر لڑ رہے ہو. تمہیں کوئی محبت نہیں پاکستان سے, تمہیں کوئی محبت نہیں دین اسلام سے, تمہیں صرف اپنی ایگو سے محبت ہے. تمہارے خلاف, تمہارے لیڈر کے خلاف کسی نے ایک جملہ بول دیا تو تم اس کو تہس نہس تباہ و برباد کر دو گے. تمہارے بس میں ہو تو تم اس کو گولیاں سلا دو گے. اگر یہ جہالت نہیں ہے تو جہالت پھر کیا ہوتی ہے تم خود بتا دو. تم سے بات کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں, تم سے بات کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا دماغ چاہیے. تمہیں اپنے لیڈر کے جوتے پسند ہے, تمہیں اکانومی نہیں پسند. تمہیں اپنے لیڈر کے ہیرو پسند ہے, تمہیں اپنے بیماریاں پسند ہے کہ بھائی دوسرا لیڈر کہہ رہا ہے کہ میرا بیماریوں کی وجہ سے اس کا ڈیفنس کر رہا ہے, تیسرا جو ہے وہ سندھ کی وجہ سے کر رہا ہے. کس کے خلاف کیا کرو گے, ہوش میں آ جاؤ. جب تک اپنے اوپر نہیں فوکس کرو گے. بل گیٹس کی بہت پیاری بات ہے, آئیڈیل بات ہے. سوچو وہ کیا بول کے گئے دانشور کہ تمہارا مخلص تم سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا. تم اپنے آپ کو نہیں ٹائم دیتے, تم اپنے آپ کی غلطیاں نہیں دیکھتے, تم اپنے آپ کو اپنے سکلز نہیں بہتر کرتے. تم ایسے تمہارا معاشرہ نقل کا معاشرہ ہو گیا, رشوت کا معاشرہ ہو گیا, بےایمانی کا معاشرہ ہو گیا. کسی شخص کو کوئی اس کا حق نہیں ملتا, بجلی سے لے کے پانی تک میں آپ کو کوئی جائز چیز نہیں ملتی, اور آپ بیٹھے ہوئے سڑک پہ حقوق لینے کے لیے. یہ حقوق کیا پاکستان آزاد نہیں ہوا؟ کیا پاکستان آزاد نہیں ہوا؟